قرآن ہر زبان پر کے طور پر بھی آپ کے لیے آج میں نے یہی آیت چنی ہے، اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ الصمد کہنا کب ہے؟ آپ مالک کائنات کے ساتھ ایک تعلق میں ہیں، آپ کو اس چیز پر مان ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا سپاہی ہوں، میں اللہ کے لیے جان دیتا ہوں، جان لیتا ہوں، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا تمام کی تمام طیبات مالک کائنات کے لیے ہیں۔ وہی جو آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زندگی، میری صلات، میرے سارے رابطے، میری طیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں میرے پاس ہیں، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ مالک کائنات کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی آپ کو لگے، آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں جس ٹیلے پر کھڑا ہو گیا ہوں لڑنے کے لیے، یہاں پر تو تیر لگیں گے، یہاں پر تو زخمی ہونا پڑے گا، یہاں پر تو غریب ہو جاؤں گا، یہاں پر تو عزت باقی نہیں رہے گی، یہاں پر میرے ساتھ جتھا نہیں رہے گا، یہاں پر لوگ مجھے ٹونٹ کریں گے، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، یا کوئی بھی ایسے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوں کہ اگر میں اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو مجھے فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ دنیا کی یہ کشتی مجھے روند کر آگے چلی جائے گی، اگر کبھی آپ کو ایسا لگے تو آپ آنکھیں بند کیجئے، خود کو بتائیے آپ الصمد کے پیچھے، آپ ہی تو ہیں جس کو تیر نہیں لگ سکتا، آپ ہی تو ہیں جس کے صرف ذہن میں وہ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو تم مر جاؤ گے، نہیں مرو گے۔ آپ تب خود کو کہیے اللہ الصمد، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ الصمد ہے، وہ اتنی مضبوط چٹان ہے کہ اس کے سوا کسی کی طرف دیکھوں کیوں۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس موقع پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لینا چاہیے، اس موقع پر اللہ کی بات کو پیچھے رکھ دینا چاہیے، ابھی اس وقت اس معاملے میں رشوت لے لیں، رشوت دے دیں، یا پھر کسی باطل کا ساتھ دے دیں، ذرا بیجا ہو جائے گی، یا لوگ کچھ ایسا ویسا۔ اگر کبھی آپ کو زندگی میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس وقت اللہ کو چھوڑ دیں، یہ اتنا مضبوط سہارا نہیں ہے، یہ بندہ مضبوط سہارا ہے، اس کی لوگ مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اگر کبھی آپ کے دل میں ایسے کا خیال پیدا ہو، یہ میں بڑے بولڈ اور بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں آئیں گے، لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو چن رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہی بات ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے چناؤ کی بات آئے تو آپ آنکھیں بند کیجئے گا اور خود کو بتائیے گا اللہ الصمد، اللہ ہی تو مضبوط چٹان ہے جو بچا سکتی ہے، مال کے کائنات ہی تو ہے جس کو مجھ سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے جو میری مدد کرتی ہے، جواباً مجھ سے کچھ نہیں چاہتی، ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے جس کو یہ زیر نہیں کر سکتے، باقی میں اس کو چھوڑوں گا کس کو پکڑوں گا۔ تب ممکن ہے جب آپ اللہ الصمد کہیں تب بھی پہلی دوسری تیسری مرتبہ آپ کے دل سے یہ آواز نہ آئے کہ نہیں باطل نہیں، حق کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن جب تک یہ حق کا غلبہ آپ کے دل پر قائم نہ ہو جائے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کی گردان گردانی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ضمیر مان نہیں رہا، آپ کا دل زیادہ کمزور ہے یا اس پر زیادہ اچاٹ ہو چکا ہے، تو اپنی آواز اونچی کر دیجئے، اتنی اونچی کر دیجئے کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے نا شرم آئے گی مجھے کہتے ہوئے، پھر تو اور اونچی کر دیجئے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ ہی کو تو پکار رہے ہیں۔ جب تک کہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ پنپ جائے، یہ یقین کامل نہ بیٹھ جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکڑنا، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے کسی کی بات کو فوقیت نہیں دینی۔ کیوں؟ اللہ جتنا مضبوط سہارا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ جتنا مضبوط اور دینے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا، اللہ جیسا بے نیاز کوئی اور ہو نہیں سکتا جو بغیر کسی طلب کے آپ کو نوازتا چلا جائے۔ تو جب کبھی آپ کے دل میں یہ مینیپولیشن ہونے لگے، دل ڈاواں ڈول ہونے لگے، اللہ کا نظام چھوڑ کر باطل کی طرف جھکنے لگے، تو آپ اللہ الصمد کہہ کر خود کو یقین دلائیے کہ ایک ہی واحد سہارا ہے،